بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ایران کے بادشاہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ السلام علیکم محترم سامعین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام کو طلب فرمایا، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور انہیں بادشاہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور اکیلے ہی اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے، اور وہ راستے کی نشیب اور فراز کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا، اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ اور کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کو خوب اچھی طرح سجانے کا حکم دیا، اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی، اور ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل تھا، اور ان کے حلیے سے دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا، اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش شعلہ زن تھی۔ اور کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے، مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا، چھوڑ دو اور اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کو دے دیا، اور اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو، اور اس پر جو ہدایات کی پیروی کرے۔ اور خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئی، اور کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا، اور اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط چپٹ لیا اور اس خط کو پڑھے بغیر اسے پرزا پرزا کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ اور پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار سے باہر نکال کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکال دیے گئے، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اور وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ادھر جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے، اور اس کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا، اور ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی کل رودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی، اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا،
اور ان کی مکمل رودات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنے 2 طاقتور اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ کر لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ اور حکم کے مطابق بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے، اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا، آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اور وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے، اور وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی، اور ان سے حضور علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، اور ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر حضور علیہ السلام سے ملے، اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے، اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف اور اذیت سے بچائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت اور سرکوشی سے بخوبی واقف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تو تم لوگ اپنے قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ اور جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شرویہ کو فلاں مہینے کے فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت اور حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے، اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دے کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے، اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو آگاہ کیا۔ بازان نے کہا، اگر ان کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوچو کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے کچھ ہی دن بعد شرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی قوم کو انتقام میں قتل کیا ہے، اور اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے مال و دولت کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد لے لو۔ اور بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سراقہ بن مالک نے حیران ہو کر پوچھا، کسریٰ کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کسریٰ کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا، اور راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک نے کہا، لوگو، واپس اپنے گھر چلے جاؤ، اور میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، پاؤں کے نقوش کے بارے میں تم میری مہارت کو بھی جانتے ہو، مجھے انکار کہیں کھوج نہیں ملا، اور تم اپنا وقت ضائع مت کرو، میری بات مانو، واپس چلے جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو دل میں چھپائے رکھا، اور یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا اب دونوں مدینہ پہنچ چکے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی رسائی سے باہر ہیں۔
تو سراقہ بن مالک نے یہ راز فاش کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، ذلت اور کمینگی اور سنہرے موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ بن مالک نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشعار میں دیا، جن کا مفہوم یہ ہے: ابو جہل، خدا کی قسم، جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھنسی تھی تو اگر اس حالت کو دیکھ لیتا تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تاریخیوں میں اپنے دشمنوں سے چھپتے ہوئے نہایتی قسم پرسی کے عالم مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور نیزوں کے جلووں میں سردار اور فتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے، اور وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر اور نخوت کے ساتھ عرب میں شور مچا رکھا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایتی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرض دراز تھے۔ حضور علیہ السلام آپ کے اخلاق حسنہ کے پیش نظر امید ہے آج آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی علیہ السلام آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے، اور 10 سال بعد جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کرے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اور مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور میں صفوں کو چیرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراقہ بن مالک تم میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ اور میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈال ہو گئے، اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اور جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے، آج دنیا بھر کے عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اپنے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ بار بار دہرانے لگے۔ اور سراقہ جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، اور قلعوں کو فتح کرتے ہوئے، لشکروں کو شکست فاش دیتے ہی، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ اور ایک دو سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران فتح کی خوشخبری لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا، اور جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس میں موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور قیمتی پٹی بھی تھی جس پر لال جواہر جڑے ہوئے تھے،
اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے، اور اس جیسے خوبصورت کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور اس کے علاوہ شمار نفیس دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس پیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آگے بڑھے اور بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعایت بھی پاک دامن رہے گی۔ آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اور اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پٹی باندھی اور سر پر تاج رکھا، ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھرمتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدو، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس من اس چاند کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے، الہی تو نے یہ مال دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی تو نے یہ مال و دولت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اسی وقت یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔